اسلامی نظریاتی کونسل پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خاص طور پر نوجوانوں کو منفی رویوں، غلط بیانیوں، جھوٹ اور پروپیگنڈے کی یلغار سے ان کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ نفرتوں اور تقسیم کے رویے اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے پرتشدد عناصر کے خلاف بند باندھا، وطن عزیز کو نظریاتی تشخص دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلامی نظریاتی کونسل کی گولڈن جوبلی تقریب سے خطاب، کہا کونسل نے اسلامی بینکاری کے حوالے سے بھی کردار قابل ستائش ہے۔ دنیا میں پاکستان کا نام بلند ہوگا، ہم سب کو مل کر ملک کی ترقی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔ نوجوانوں کو پروپیگنڈے کی الغاز سے محفوظ رکھنے میں کونسل کردار ادا کرے، شہداء کے راستے کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقی کے راستے کا تعین کرنا ہوگا۔ IMF کی جانب سے بجلی ٹیرف میں صرف ₹1 کمی کی اجازت، تمام صارفین کو بجلی کی قیمتوں میں ₹1 یونٹ ریلیف ملے گا۔ کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل کردہ ریونیو سے ₹1 کا ریلیف بجلی یونٹ پر بنیادی ٹیرف قیمت میں دیا جائے گا۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کے گیس استعمال پر لیوی عائد، حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پیکیج پر بھی کام جاری۔ IMF کے ساتھ ورکنگ منظوری سے پیکیج کا اعلان کیا جائے گا۔ میں یہ شہباز شریف آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کی تعلیم ٹریننگ کے لیے، تاکہ آپ کو عزت کا روزگار پاکستان کے اندر اور باہر آسانی سے مل سکے، میں انشاءاللہ اپنی جان لڑاؤں گا اور اپنی آخری حد تک میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں۔ اس کے لیے میں اپنی جان لڑاؤں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ آج کی دنیا جدید ترین ٹیکنالوجی کی متقاضی ہے، نوجوانوں کو IT کی تربیت فراہم کریں گے، حکومت اس کے لیے درکار اخراجات فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، ہمیں قرضے کی زندگی کو پروقار زندگی میں بدلنا ہے، معاشی صورتحال بہتر ہوئی ہے، ہنرمند نوجوانوں کی بدولت ملک کا مستقبل شاندار بنائیں گے۔ بانی PTI نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست جلد مقرر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں سزا معطلی کی درخواست مرکزی اپیل کے ساتھ عید سے قبل مقرر کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں وفاق اور چیئرمین نیب کو فریق بنایا گیا ہے۔ گوادر کے علاقے کلمت میں کوسٹل ہائی وے پر دہشت گردوں نے مسافر بس روک کر شناخت کے بعد 6 مسافروں کو قتل کر دیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک مسافر شدید زخمی۔ لیویز ذرائع کے مطابق مسافر بس گوادر سے کراچی جا رہی تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی لیویز اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی، علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کلمت میں مسافروں پر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں 5 بے گناہوں کے قتل پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ صدر نے کہا کہ دہشت گرد بلوچستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے، شرپسند عناصر بلوچستان کے امن اور ترقی کے دشمن ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معصوم لوگوں کے خلاف شرپسندوں کی بزدلانہ کارروائیاں ان کی حیوانیت کی واضح عکاس کر ہے۔ دہشت گردوں کے ملک دشمن عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت اور چترال میں زلزلے کے جھٹکے، پشاور، شانگلہ اور سوات میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے گھروں، دفاتر اور تمام عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان ریجن میں کوہ ہندوکش کی 198 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ کراچی میں فرحان ملک کی درخواست ضمانت پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، کل سنایا جائے گا۔ عدالتی اجازت کے بغیر ملزم کی دوسرے مقدمے میں گرفتاری پر عدالت کا اظہار برہمی، ڈائریکٹر FIA کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، تفتیشی افسر کو شو کاز نوٹس جاری۔ عدالت نے احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر متعلق افسران کو طلب کر لیا۔
صحافیوں کے خلاف پیکر کے تحت کارروائیاں، صدر پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا، خط میں فرحان ملک اور وحید مراد کی گرفتاری کا معاملہ اٹھایا گیا، چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی درخواست، صحافیوں کو عدالتی ریلیف میسر نہ ہونے کا بھی ذکر کیا گیا، چیف جسٹس نے نوٹس لیتے ہوئے خط اٹارنی جنرل کو بھجوا دیا، چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو حقائق کا جائزہ لینے اور صحافیوں کی شکایات کا ازالہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ دہشت گردوں کا نشانہ بننے والی جعفر ایکسپریس 16 روز بعد بحال، پشاور کینٹ اسٹیشن سے 280 مسافروں کو لے کر کوئٹہ کے لیے روانہ، وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام نے ٹرین کو روانہ کیا۔ پاکستان ریلویز کی جانب سے عید اسپیشل ٹرینوں کی روانگی کا سلسلہ شروع، پہلی ٹرین کراچی کینٹ اسٹیشن سے لاہور کے لیے روانہ، دوسری ٹرین آج رات 8:30 بجے کراچی سٹی اسٹیشن سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی، تیسری ٹرین کل 28 مارچ کی رات 9 بجے کراچی کینٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ پاکستان میں عید الفطر 31 مارچ بروز پیر ہوگی، محکمہ موسمیات کے بعد سپارکو نے بھی پیش گوئی جاری کر دی، جاری اعلامیے کے مطابق رمضان کا مہینہ 29 دن ہونے کی توقع ہے، عید الفطر 31 مارچ کو ہوگی، حتمی رویت کا فیصلہ رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ وقت کم مقابلہ سخت، عید الفطر کی آمد میں بس 4 روز باقی، خریداری کے لیے مارکیٹوں میں عوام کا رش، خواتین نے کپڑوں، جوتوں اور جیولری کی دکانوں کا رخ کر لیا، چوڑیوں اور مہندی کی دکانوں پر رش، بچوں کی خوشی دیدنی، سرگودا کے بازاروں میں صدیوں پرانے تلے والی جوتی اور خصے کی دھوپ۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں لاکھوں فرزندان توحید کی آمد، نماز عشاء اور تراویح ادا کی، لیلۃ القدر میں قیام اللیل کی برکات سمیٹی، حرمین شریفین میں لیلۃ القدر کی تلاش میں آئے مسلمانوں کے اجتماع کا روح پرور منظر، حرم شریف کی تمام منزلیں، دالان، تہخانے، چھتیں، اطراف کے علاقے اور سڑکیں نمازیوں سے بھر گئی، تجارتی مراکز اور ہوٹلوں کی راہداریوں میں بھی لوگ عبادت کرتے نظر آئے، ادھر بیت المقدس مسجد اقصی میں بھی اسرائیلی فوج کے سخت پہروں اور پابندیوں کے باوجود ہزاروں افراد رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی، ایران نے زیر زمین میزائل سٹی بیس کی ویڈیو جاری کر دی، ویڈیو میں ایران کے فوجی صلاحیتوں کا مظاہرہ، ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے فضائی افواج کے لیے ایک نئے زیر زمین میزائل سٹی کی نقاب کشائی، سرنگ نما بیس میں خیبر شکان، غدر، سجیل، عماد اور حج قاسم سمیت ہزاروں میزائل رکھے گئے، ٹھوس اور مائع ایندھن سے چلنے والے بیلسٹک میزائل بھی موجود۔ عرض مظلوم، غزہ میں اسرائیلی قابض فوج کی چنگیزیت جاری، الصبح حملہ کر کے حماس کے ترجمان عبداللطیف القنوع سمیت 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، غزہ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 50,183 ہو گئی، اقوام متحدہ کے مطابق غزہ پر اسرائیل کی نئی جارحیت سے ایک ہفتے کے دوران 1,42,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے، اسرائیلی فورسز کی جانب سے شام پر بھی حملے جاری، اسرائیلی طیاروں نے بندرگاہی شہر لتاکیہ میں اور اس کے اطراف میں کئی بم برسائے، دوسری جانب امریکی افواج نے یمنی دارالحکومت سینا کے قریب حملہ کر کے 2 افراد کو شہید کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا، ایونٹ کے میچز 18 مئی تک کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے، اس سال بھی گلوکار علی ظفر PSL کے گانے میں آواز کا جادو جگائیں گے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔